السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں اعتدال پہ رہتے ہوئے ہم اللہ کی رضا کے لیے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نبی کے اہل بیت کون ہیں، آل رسول کون ہیں، پھر صحابہ افضل ہیں یا اہل بیت افضل ہیں، یہ سمجھیں گے۔ مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ جس کے اندر ہدایت بھی ہے، روشنی ہے، نور ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب ترغیب دی کتاب اللہ کو پڑھنے، عمل کرنے، مضبوطی سے تھامنے کی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، یعنی ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کرنا۔ اب اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے، کہیں ان سے بغض نہ ہو جائے، ان کی گستاخی نہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا دوزخ کی آگ اس پر حرام ہے، اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں جس نے اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا، یعنی جس نے صحابی رسول کو دیکھا اس پر بھی دوزخ کی آگ حرام ہے۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے اس کو دیکھا جس نے میرے صحابی کو دیکھا، یعنی جس نے تابعی کو دیکھا تو وہ تبع تابعی بن گیا، اس پر بھی دوزخ کی آگ حرام ہے جنہوں نے ایمان کی حالت میں دیکھا۔ تو یہ تو عام لوگوں کی شان ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا، پھر انہوں نے ان کو دیکھا، پھر انہوں نے ان کو دیکھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں زندگی گزاری، ان کا تو مقام اور زیادہ بڑھ گیا، ایک رشتہ داری کی وجہ سے اور ایک صحابیت کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کون ہیں، اہل بیت سے مراد کون ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت وہ ہیں نسب کے لحاظ سے جن کا رشتہ ہو، رہائش کے لحاظ سے جن کے ساتھ رشتہ ہو، اولاد ولادت کے لحاظ سے جن کا رشتہ ہو۔ نسب کے لحاظ سے مثلا باپ دادا کی وجہ سے جن کے ساتھ رشتہ ہو، اس میں چچا، پھوپھیاں، کزن، یہ سارے شامل ہو جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور ان کے چچاؤں کے بیٹے، یہ سارے کے سارے اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور ہاشم کی اولاد عبد المطلب سے آگے بڑھی تھی، اور عبد المطلب کی جتنی اولاد ہے سارے ہاشمی اہل بیت کے اندر شامل ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، جو ایمان میں داخل ہو گئے تھے، وہ سارے کے سارے اہل بیت میں شامل ہیں۔ اسی طرح جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں ہیں وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج مطہرات جو تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں وہ بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ جیسا کہ سورہ احزاب پارہ نمبر 22 کے اندر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، 5 آیات کے اندر اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کو مخاطب کیا اور آخر میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے تمہارے بارے میں کہ تمہیں میل کچیل سے، گندگی سے پاک کر دے، تم سے گندگی دور کر دے اور پاکیزہ بنا دے۔ تو اہل بیت یعنی گھر والے۔ ایک اور دلیل دوں قرآن پاک سے، سورہ ہود ہے اور پارہ نمبر 12 ہے کہ جب بڑھاپے کی حالت میں فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دینے آئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہے، ابھی اولاد کی خوشخبری مل رہی ہے، کیونکہ 100 کے قریب عمر پہنچ چکی تھی۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام نے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گھر والیاں ہیں،
انہوں نے تعجب کیا، اس عمر کے اندر میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میرا خامن بوڑھا ہو چکا ہے، اس عمر میں مجھے بیٹا ملے گا، اولاد ملے گی؟ تو فرشتے کہتے ہیں قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کہ کیا آپ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہیں؟ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں آپ پر ہوں، اہل بیت، اے ابراہیم علیہ السلام کے اہل بیت۔ تو یہاں مراد کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، اور آگے ولادت کے لحاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیٹیاں اہل بیت میں شامل ہیں، اور ان کی اولاد اہل بیت میں شامل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اہل بیت میں شامل ہیں۔ ایک اور حدیث پاک آپ سنا دوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حارث، ان کے بیٹے ربیعہ، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس، ان کے بیٹے حضرت فضل، تو یہ دونوں کزن آپس میں مشورہ کرتے ہیں، اپنے والد کے پاس بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں کہ اب ہم جوان ہو چکے ہیں، شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، لیکن شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ ہماری صدقہ خیرات پر ڈیوٹی لگا دیں، ہم وہ اکٹھا کر کے لاتے ہیں، جس طرح دوسرے لوگوں کو ان میں سے ملتا ہے، تنخواہ ملتی ہے، ہمیں بھی ملے گی، تو ہم وہ خرچہ جمع کر کے شادی کر لیں گے۔ یہ 2427 حدیث پاک ہے مسلم شریف میں۔ تو اتنے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، وہ کہتے ہیں کہ ایسا کام نہ کرو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری یہ ڈیوٹی نہیں لگائیں گے۔ لیکن انہوں نے اپنے کزن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں مانی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھی، ظہر کا سلام پھرتا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے سامنے کھڑے ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو آپ نے دونوں کے کان سے یہاں پکڑا پیار سے، آپ کے کزن تھے، تو آپ کو گھر لے گئے، دونوں کو جب گھر لے گئے آپ بولتے نہیں ہیں، ایک کہتا تو بات شروع کر، دوسرا کہتا تو بات شروع کر، آخر کار ایک نے بات شروع کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، لیکن طاقت نہیں ہے، آپ صدقہ خیرات پر ہماری ڈیوٹی لگا دیں، ہم بھی محنت کریں گے، آپ ہماری امداد کر دینا، ہم شادی کر لیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقہ خیرات حرام ہے، وہ تو لوگوں کے مال کی میل کچیل ہے، میں تمہاری خمس سے جو اپنے لیے میرے لیے اللہ کریم نے حصہ مقرر کیا اس میں سے تمہاری امداد کروں۔ اسی طرح نوفل بن حارث کو بلا کر کے کہا کہ ربیعہ کو تم رشتہ دو اور اس کی اپنی بیٹی سے شادی کروا دو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے ان کی امداد کی، صدقہ خیرات نہیں دیا، اس لیے کہ جتنے ہاشمی ہیں ان کے اوپر صدقہ خیرات زکوٰۃ کیا ہے؟ حرام ہے۔ دوسرے ہدیے دیے جائیں گے، تحفے تحائف دیے جائیں گے، اور خمس سے ان کی مدد کی جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کزنوں کو بھی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل فرمایا۔ کچھ لوگ جذباتی کرتے ہیں عوام کو اور چند ایک ہستیوں کی شان بڑھا کر کے، بعض دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شان بڑھا دی جاتی ہے، بعض دفعہ جوشیلے ہو جاتے ہیں، ہوش کھو بیٹھتے ہیں، اہل بیت کی چند شخصیات کو اللہ کریم کے درجے سے بھی اوپر بڑھا دیتے ہیں اور عوام کو ایک جوشیلا کر دیتے ہیں، جذباتی کر دیتے ہیں، لڑانے کے لیے تیار کر کے اپنے چندے بٹور کر کے چلتے بھی نہیں۔ ایسے نہیں ہیں بھائیوں، جن جن لوگوں نے کلمہ پڑھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رشتہ تھا، چاہے کزن ہیں، چاہے داماد ہیں، چاہے آپ کے سسر ہیں، چاہے آپ کی گھر والیاں ہیں، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اہل بیت کے اندر شامل ہیں، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شامل ہیں۔ میں نے حوالہ آپ کو بات بتلا دی ہے، کبھی جذبات میں نہ ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کے جذبات سے نہیں کھیلے بلکہ حقیقت سمجھائی ہے۔ اسی طرح حضرت خالد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گائے صدقہ کے طور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گائے واپس بھیج دی تھی، قبول نہیں کی۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور یہ کہہ کر کے واپس بھیج دی کہ ہم اہل بیت ہیں، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم پر صدقہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے۔ تو بھائیو، جتنے بھی اہل بیت ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، ہم سب پر ان کا ادب و احترام کرنا لازم ہے، فرض ہے۔ کبھی بھی ایسی چال
خیال، ایسی تقریر، ایسا جوش اور جذبہ اختیار نہ کریں جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے رشتہ داروں کی، مومن رشتہ داروں کی گستاخی کا پہلو نکلتا ہو۔ باقی رہ گیا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر میں اور آپ سارے کے سارے کلمہ پڑھنے والے جن کی یہ کوشش ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کریں، وہ سارے کے سارے ہم شامل ہیں۔ دلیل میں قرآن پاک سے دیتا ہوں، اللہ کریم فرماتے ہیں صبح و شام آل فرعون کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اب یہ بتلائیں مصر کے اندر جتنے کے جتنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے، فرعون کے پیروکار تھے، وہ سارے فرعون کی اولاد نہیں بھائیو، فرعون کی تو اپنی اولاد ہی نہیں تھی۔ تبھی تو حضرت آسیہ نے جب صندوق سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نکالا اور فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا تھا، تو حضرت آسیہ نے کہا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، تو یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ تو بھائیو، آل کہتے ہیں کسی شخص کے ماننے والوں کو، کسی شخص کے پیروی کرنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ آل کہتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، آپ کے رشتہ داروں کو ماننے والے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ دنیا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے اندر گزاریں، تو اس لیے ہم سب مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہیں، ہم آل رسول ہیں، ہم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور یہ انشاءاللہ نماز کے اندر جس طرح پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اس آل کے اندر، اس درود کے اندر، ان رحمتوں کے اندر ہم سب شامل ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اور نبی کے یاروں اور نبی کے ماننے والوں سب کی عزت و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔